أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 141 سے 147 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم، جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، جو تمہارے طاق میں رہتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہو تمہارے لیے اے مسلمانوں فتح من اللہ، کبھی کوئی فتح اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں تم سے، الم نکم، کیا ہم نہیں تھے، معکم تمہارے ساتھ، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا پورا حصہ ہے اس جہاد میں اور مال غنیمت میں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کبھی للکافرین، کافروں کے لیے نصیب، کوئی حصہ، یعنی کبھی ان کے حصے میں فتح آئے، قالوا تو ان سے بھی کہتے ہیں، الم نستحوذ، کیا ہم غالب نہیں آئے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم، اور تمہیں نہیں بچایا تھا، من المؤمنین، مومنوں سے، یعنی ان سے بھی حصہ لیتے ہیں. تو یہ ان کی منافقت کی واضح نشانی ہے. اگر یہ سچے مومن ہوتے تو اس طرح کبھی نہ کرتے. فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ، اور اللہ ہرگز نہیں دے گا، للکافرین، کافروں کو، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی غلبے کرنے کا، غالب آنے کا. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دینے کی سزا دے گا. وَإِذَا قَامُوا، اور جب یہ کڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا تو کڑے ہوتے ہیں، کسالى، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یراؤون الناس، کہ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی نمازیں نہیں پڑھتے مگر کبھی کبھی، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے پر نہیں، صرف دکھاوے کے لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں. مذبذبین، یہ متردد ہے، یہ لٹکے ہوئے ہیں، بین ذالک، ان کے بیچ، ان کے درمیان، لا الہ اولائی، نہ یہ مسلمانوں کی طرف ہے، ولا الہ اولائی، اور نہ یہ کافروں کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو دوست نہ بناؤ، من المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ بنا دو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، واضح دلیل، کہ اللہ نے تمہیں ان کی دوستی سے روکا ہے اور تم ان سے دوستی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب اور غصے کا مستحق بناؤ گے، تو ایسا نہ کرو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، جہنم کے. وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز تو نہیں پائے گا، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار. جنت کے درجات ہوتے ہیں اور جہنم کے درکات ہوتے ہیں. جب اوپر کی طرف ترقی ہو تو اس کو درجہ کہتے ہیں، اور جب نیچے کی طرف تنزل ہو تو اس کو درکہ کہتے ہیں. تو یہاں ہے فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درکے میں، سب سے نچلے حصے میں، کہ یہ منافقت یہ سب سے بڑا جرم ہے. الا الذین تابوا، ہاں مگر جو توبہ کرے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کرے، واعتصموا باللہ،
اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور خالص کرے اپنا دین للہ اللہ کے لیے۔ تو یہ چار باتیں ہیں: توبہ، اصلاح، اعتصام اور اخلاص۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور جلد ہی دے گا اللہ مومنوں کو اجرًا عظیما بہت بڑا اجر، تو ان کو بھی دے گا۔ ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تمہیں عذاب دینے کا شوق نہیں رکھتا۔ ان شکر تم اگر تم شکر کرو، وآمن تم اور ایمان لاؤ، اگر کفر اور نفاق اور شرک چھوڑو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا خوشی ہوگی تمہیں عذاب دینے میں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور ہے اللہ شاکرن بڑا قدردان، علیمًا بڑا جاننے والا۔ محترم سامعین، آج کا سبق آسان ہے۔ پہلی آیت میں منافقین کی ایک عادت اور ان کا ایک منافقانہ طرز عمل بیان کیا گیا کہ وہ مسلمانوں سے بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور کافروں سے بھی، اور یہ ان کی منافقت کی ایک بڑی نشانی ہے، ورنہ سچا مومن کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا جس طرح یہ طرز عمل جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 142 میں ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کہ اپنے کفر کو سینے میں چھپائے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے اس طرز عمل کے مناسب ان کو سزا دے گا۔ آگے منافقوں کی نماز کی حالت بیان کی گئی ہے کہ یہ نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ منافق اکثر نمازوں میں غائب رہتے تھے، ان نمازوں میں کہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا، خاص طور پر صبح اور عشاء کی نماز میں، اور اگر کبھی کبھی آتے تھے تو وہ بھی کاہلی کے ساتھ، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ صبح اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پر بہت باری ہے، حالانکہ اگر ان کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو یہ اگر صحیح طرح چل کر نہ آ سکے تو گھسٹ گھسٹ کر آئے، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ صبح اور عشاء کی نماز پر اللہ کتنا زیادہ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، نماز کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتے تو اٹھ کر 4 ٹونگے مار لیتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتا ہے، یعنی جلدی جلدی پڑھ کر، جیسے کہ بگار ہو اور چھٹکارا اس سے پانا چاہتا ہو۔ تو اس طرح کی نماز یہ منافقانہ نماز ہے۔ تو اپنے نمازوں پر سوچنا چاہیے جو اس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے۔ نماز کو اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ، راجزی کے ساتھ اور پورے پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافق مذبذب ہوتا ہے، یہ متردد ہوتا ہے، اس کا دل کبھی ایک طرف نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی بیچ میں لٹکتا رہتا ہے۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے، اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے۔ تو اس طرح منافق بھی ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 144 میں مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ یہ متعدد آیات میں مسلمانوں کو روکا گیا ہے کافروں سے، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے۔ دوستی سے مراد دلی محبت اور دلی میلان ہے، رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ الگ چیز ہے، وہ جائز ہے، لیکن دوستی اور قلبی محبت اور ان کے طور طریقوں کو پسند کرنا، جیسے آج کل مسلمان ہے اس میں مبتلا ہے، ان کے طور طریقے، ان کا لباس، ان کے حلیے، ان کو پسند کرنا، اس سے اللہ نے روکا ہے کہ اس طرح مت کرو۔ آیت نمبر 145 میں منافقین کا آخرت میں ان کا جو مقام ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔
باقی کے اوپر کے 6 حصوں میں باقی کافر ہے، اور سب سے نچلا حصہ جو ہے، جو سب سے خوفناک اور خطرناک عذاب والا ہے، اس میں یہ منافق ہوں گے، کیونکہ اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس وجہ سے ان کی سزا بھی سخت ہے۔ ہاں مگر جو 4 کام کرے، جو توبہ کرے، پھر اپنے عمل کی اصلاح کرے، اور پھر اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرے، اور پھر اپنے سارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اختتام، پارہ نمبر 5 کے اختتامیات میں بڑا خوبصورت طرز کلام اللہ نے اپنایا ہے کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا اگر تم ایمان لاؤ۔ مطلب یہ کہ اگر تم کو عذاب ملتا ہے تو یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ملتا ہے، نہ تم کفر کرتے نہ تمہیں عذاب ملتا، لہذا ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لو، اور اللہ بڑا قدردان ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے ایمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اللہ جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔